اور آج ساری دوپہر مجھے میسیجز آتے رہے، انہوں نے کہا جی جہانگیر خان ترین جو ہے نا جی وہ آپ کو جھٹلا رہے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے اوپر کچھ نہیں ہے، اسٹیٹ بینک کا ایک لیٹر بھی لے آئے ہیں۔ میں بڑا امپریس ہوا، میں نے کہا یہ کون سا اسٹیٹ بینک ہے اور کون سا لیٹر ہے کہ جو 2 گھنٹے میں اسٹیٹ بینک نے کلیریفیکیشن دینی شروع کر دی ہے۔ تو جہانگیر صاحب آپ کو پرانی عادت ہے بھولنے کی، میں آپ کو آج یاد کرانے کے لیے بیٹھا ہوں یہاں پہ، جہانگیر خان ترین صاحب آپ سے مخاطب ہوں، آپ کو پرانی عادت ہے بھولنے کی۔ اور یہ جو لیٹر اسٹیٹ بینک کا آپ نے دکھایا یہ ہیوی میکینیکل کمپلیکس واق کے اوپر ہے، یہ جن کمپنیز کا میں نے کل ذکر کیا ان کے اوپر نہیں ہے، مجھے ان کا دکھائیں، ان بینکوں کا دکھائیں جن کا میں نے آپ کو 49 ملین کی آپ کو وہ بات کی ہے، پھر میں آپ کو مانوں گا۔ اور مجھے اب کیونکہ اب آپ کی یادداشت مجھے دکھانی ہے آپ کو کہ کتنا آپ بھول جاتے ہیں، آپ یاد کریں وہ ٹائم پہ جب آپ نے کہا کہ ایک فلاں چیز میں آپ جو ہے وہ 2008 میں 2007 میں آپ نے چھوڑ دیا تھا، اور پھر آپ کو میں نے یاد کرایا کہ نہیں 2011 میں تو آپ کو وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی نے اس پہ اپریشیٹ کیا تھا، آپ نے کہا ایسا نہیں تھا، پھر میں نے آپ کو لیٹر دکھایا تو پھر آپ نے کہا ہاں میں بھول گیا تھا، وہ میں نے بعد میں نے کیا، اس طرح آپ بھول جاتے ہیں آپ اکثر۔ آج آپ نے جو سوشل میڈیا پہ ایک بازار گرم کیا ہے کہ پیڈ ٹرولز کے ساتھ جو آپ کیمپینز کر رہے ہیں کہ جناب مجھے آپ میسیجز بھجوا رہے ہیں کہ یہ تو وہ یہ غلط یہ غلط، جہانگیر خان ترین اف یو ہیو دا کریج دین کم اینڈ سٹ اوور ہیئر اینڈ آئی ول پروو دیٹ آپ نے رائٹ آف کروائی ہیں اور آپ نے اور بڑے غلط کام کیے ہیں۔ آج کے پی کے اندر آپ نے کھٹک کے ساتھ مل کے جو آپ نے کرپشن کی ہے میں آج وہ بھی ایکسپوز کرنے لگا ہوں۔ بٹ پہلے آپ کو میں کھرا سچ تقریباً 1 سال پہلے کا ایک شارٹ دکھاتا ہوں جب میں اے آر وائی پہ ہوتا تھا، 2 سال پہلے کا، اور آپ کو شارٹ دکھاتا ہوں جب میں اے آر وائی پہ ہوتا تھا، میرے اور آپ کے درمیان ایک مکالمہ ہوا تھا، وہ کیا تھا اس سے بھی آپ کو کچھ یاد آ جائے گا۔ واچ دس۔ اکارڈنگ ٹو یو آفٹر 2008 آپ پی پی ایچ آئی سے آپ کا کوئی تعلق نہیں رہا؟ میرے پاس ایک پریس ریلیز پڑی ہوئی ہے پرائم منسٹرز ہاؤس کی، پریس ریلیز نمبر 289، اسلام آباد 24 جون 2010۔ میں اپنی اسکرین پہ اس وقت دکھا رہا ہوں جہانگیر خان ترین صاحب، اور اس میں لکھا ہے دا پرائم منسٹر آسکڈ دا چیئرمین آف دا نیشنل اسٹیئرنگ کمیٹی پی پی ایچ آئی مسٹر جہانگیر خان ترین focus on extension of PPHI operation of priority basis in all parts of Swat Malakand region۔ آپ تو تب چیئر پرسن تھے اسٹیئرنگ کمیٹی کے اور آپ تب بھی اس کے امور کو دیکھ رہے تھے، 2008 سے آپ نے کیسے قطع تعلقی کر لی؟ نہیں، یہ نوٹیفکیشن کب کی ہے؟ یہ پریس ریلیز ہے۔ پریس ریلیز کب کی ہے؟ اسلام آباد 24 جون 2010۔ نہیں سوری، میں یہ غلط ہے یہ 2008 نہیں، 2008 میں تو یہ ہوا تھا نا، کیا کہتے ہیں یہ پیپلز پارٹی کی حکومت کب گئی ہے؟ یہ سر حکومتوں کے آنے جانے کا آپ کو پتا ہوگا، مجھے نہیں پتا۔ تو یہ پیپلز پارٹی اس وقت میں نیشنل اسٹیئرنگ کمیٹی کا ہیڈ تھا، بلکہ شاید 2011 میں، ہاں اب یہ صحیح سچویشن آ گئی۔ جب میں نے پاکستان تحریک انصاف جوائن کی جو 2008 میں 2011 تھی، تو اس وقت سے میں اس کا بالکل انچارج نہیں تھا۔ مجھے یہ 2008 میں 2008 میں آپ تھے اور وہ ڈون نے آپ نے غلط آپ نے اس میں کہا ہوا تھا، غلط آپ نے اس میں کہا ہوا تھا، آج بھی آپ غلط کہہ رہے ہیں۔ اور آپ کو میں بتاؤں کہ جہانگیر خان ترین صاحب آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ اگر سب کچھ غلط ہے اور ایسا کرتے ہیں کہ آج آپ کو میں چیلنج کر رہا ہوں کہ پہلے آپ بی بی سی کو سو کریں فار رپورٹنگ آن یو۔ اف یو ریمبر بی بی سی نے آپ کے اوپر کیا رپورٹ کیا تھا برٹش براڈ کاسٹنگ کارپوریشن میں، ان کا کہنے کا انہوں نے کہا تھا کہ مشرف کے دور حکومت میں جو چینی کا بحران آیا تھا وہ آپ کا مرہون منت ہے۔ میں کوشش کرتا ہوں کہ بی بی سی کی وہ رپورٹ بھی آپ کو میں اسکرین پہ فلیش کر دوں، یہ بی بی سی کی رپورٹ ہے اور ذخیرہ اندوزوں میں بڑے بڑے سیاستدانوں کے نام ہیں اور جناب آپ کا نام بھی وہاں پہ تھا۔ اگر یہ غلط نام لکھا ہوا ہے تو ذرا لیٹ اسٹارٹ آف وتھ بی بی سی اور اس کے بعد آپ پھر آئیے گا اور پھر باقیوں کا میں آپ کو بتاتا ہوں۔ وٹ پیپل ڈو ناٹ نو از کہ جہانگیر خان ترین کا شمار پاکستان تحریک انصاف کے صف اول کے رہنما میں ضرور ہوتا ہے، یہ ان کے بڑے امپورٹنٹ رہنما ہیں، لیکن بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ 90 کی دہائی تک وہ ایک گورنمنٹ اس میں پنجاب یونیورسٹی میں لیکچرر تھے اور وہاں سے ایک رائز جو ہے وہ شروع ہوئی اور آج ان کی شوگر ملیں جو ہے ان کی پیداوار جو ہے 60,000 ٹن سے زیادہ ہے اور یہ ٹریڈنگ کارپوریشن آف پاکستان کے سب سے بڑے کانٹریکٹر ہیں۔ اور ان کے بعد بی بی سی نے سب سے پہلے یہ الزام لگایا کہ چینی کا بحران مشرف کے زمانے میں ان کا مرہون منت تھا، اور بی بی سی کی ایک رپورٹ کے مطابق جہانگیر ترین جو جمال الدین والی شوگر مل کے مالک ہیں
انہوں نے 46,920 میٹرک ٹن چینی دیگر مالکان کے ساتھ مل کر ذخیرہ کی، جس کی وجہ سے چینی کی قیمت 20 روپے سے بڑھ کر 120 روپے کلو تک پہنچ گئی، اور اس ذخیرہ اندوزی سے شوگر مل مافیا نے اربوں روپے کمائے۔ گنے کی پیداوار میں کمی اور چینی کی ذخیرہ اندوزی کی وجہ سے چینی کا بحران پیدا ہو گیا۔ جہانگیر ترین، جنہوں نے 40,920 ٹن چینی اپنے گوداموں میں روک رکھی تھی، انہوں نے اس بحران میں 941 کروڑ روپیہ کمائے۔ جہانگیر صاحب پلیز چیلنج دا BBC، میں بھی یہاں پہ ویٹ کر رہا ہوں، اور اس کے بعد آپ پھر یہاں پہ آ جائیے گا، اور آپ کو میں یہاں پہ بتاؤں گا کچھ اور چیزیں بھی آپ کے متعلق۔ آج آپ کو میں صرف اتنا بتاتا ہوں کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ پاکستان میں فارماسیوٹیکل انڈسٹری جو ہے، پوری ان کی ٹریڈ یونین جو ہے وہ بڑی تواتر سے ایک اشتہار چلا رہی ہے ہر چینل کے اوپر کہ جناب پچھلے اتنے سالوں میں ہم نے قیمتیں نہیں بڑھنے دیں، ہم نے دوائیوں کی، ادویات کی بالکل قیمتیں نہیں بڑھنے دیں۔ 40 سے 46 ادویات میں چند فیصد اضافہ ہوا۔ آپ کو میں وہ ایڈ دکھا دیتا ہوں، حالانکہ یہ ایڈ میرے پروگرام میں نہیں ملا ہوا، لیکن میں اس کو فری آف چارج چلا رہا ہوں تاکہ جہانگیر صاحب آپ بھی دیکھ لیں، خٹک صاحب آپ بھی دیکھ لیں، عمران خان صاحب آپ بھی دیکھ لیں۔